کہتے ہیں تاریخ صرف بادشاہوں کی نہیں ان وفادار سپاہیوں کی بھی ہوتی ہے جنہوں نے ان بادشاہوں کو تاج پہنایا۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے ہی وفادار، نڈر، بے مثال اور مخلص مجاہد کی جسے دنیا آلیار بے کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا مرد مجاہد جس کی تلوار انصاف کے لیے اور دل وفاداری کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ ارطغرل غازی کا بازو بھی تھا، محافظ بھی اور رازدار بھی۔ آلیار بے کا تعلق چاودار قبیلے سے تھا جو کہ ترکمان اوغوز قبائل کی شاخوں میں سے ایک قدیم اور عزت دار قبیلہ تھا۔ ان کا قبیلہ ہمیشہ حق و باطل کی جنگ میں سچائی کے ساتھ کھڑا رہتا۔ ان کے والد کندور بے قبیلے کے سردار تھے جنہوں نے آلیار کو بچپن ہی سے جنگی تربیت، گھڑ سواری، تیر اندازی اور سب سے بڑھ کر وفاداری کا سبق سکھایا۔ آلیار بے بچپن ہی سے سنجیدہ، باوقار اور دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا نوجوان تھا، مگر اس کی فطری قیادت، تدبر اور تلوار بازی کا فن دیکھ کر قبیلے کے بزرگوں نے کہا، یہ بچہ وقت آنے پر پوری قوم کا سایہ بنے گا۔ آلیار بے نے 9 عمری میں ہی منگولوں کے ایک حملے میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ اس دکھ نے صرف اسے غم زدہ نہیں کیا بلکہ اندر سے جلا دیا۔ اس کے بعد اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ صرف اپنے قبیلے کا نہیں بلکہ پوری ترک قوم کا محافظ بنے گا۔ پہلا بڑا معرکہ اس نے 19 سال کی عمر میں لڑا جب ایک منگول جرنیل بگرا خان نے چاودار قبیلے پر حملہ کیا۔ آلیار بے نے صرف 30 سپاہیوں کے ساتھ دشمن کی 100 افراد پر مشتمل فوج کو رات کے اندھیرے میں شکست دی۔ اس رات پہلی بار قبیلے نے ایک نوجوان کو مرد میدان کا لقب دیا۔ وہ وقت عثمانی ریاست کے قیام سے پہلے کا تھا جب کائی قبیلہ اناطولیہ میں ایک چھوٹا مگر غیرت مند قبیلہ تھا۔ ارطغرل غازی کی شہرت چاودار قبیلے تک پہنچی اور جب آلیار اور ارطغرل کی پہلی ملاقات ہوئی تو وہ صرف 2 سپاہی نہیں بلکہ 2 نظریات آپس میں ملے۔ ارطغرل نے آلیار میں وہ صداقت دیکھی جو ریاست کی بنیاد بنتی ہے اور آلیار نے ارطغرل میں وہ قیادت دیکھی جو قوموں کو زندہ کرتی ہے۔ یوں دونوں کی دوستی صرف جنگی میدان تک محدود نہ رہی بلکہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کا عہد بن گئی۔ ارطغرل کی قیادت میں جب کائی قبیلہ ترقی کر رہا تھا تو ایک طرف منگولوں کی خونریز یلغار جاری تھی اور دوسری طرف قبیلوں کے اندر موجود منافقین، غدار اور لالچی سردار اندر سے نظام کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ انہی دنوں سعد الدین کوپک جیسے منافق وزیروں نے ترک قبائل کو آپس میں لڑوانے کی سازش رچائی۔ آلیار بے کو اس وقت سخت امتحان سے گزرنا پڑا جب اس کے اپنے بھائی ارتغ بے کو دشمن نے خرید لیا۔ ایک رات ارتغ نے قبیلے کے راز منگولوں کو بیچ دیے۔ آلیار بے کے دل پر وہ زخم لگا جو کسی خنجر سے گہرا تھا، مگر اس نے انصاف کو ذاتی رشتہ داری پر ترجیح دی اور اپنے بھائی کو قبیلے کے سامنے مجرم ثابت کیا۔ ارطغرل غازی جب اپنے بیٹے عثمان کو ریاست کے تصور سے آشنا کر رہا تھا تب آلیار بے اس راستے پر اس کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ عثمان کے بچپن میں اسے کئی بار اغوا کرنے کی کوششیں ہوئی جنہیں آلیار نے ناکام بنایا۔ ارطغرل نے ایک بار کہا تھا، اگر عثمان میرا وارث ہے تو آلیار میرے بازو کا نام ہے۔ آخری معرکہ کارا حصار کے قریب ہوا جب منگولوں اور بازنطینیوں نے مل کر ترک قبائل پر ایک بڑا حملہ کیا۔ اس معرکے میں آلیار بے نے صرف جنگی مہارت ہی نہیں دکھائی بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی۔ ایک موقع پر جب دشمن عثمان کو قتل کرنے کے قریب تھے، آلیار نے اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا اور کئی زخم کھانے کے باوجود عثمان کو بچایا۔ دشمن کے گھیراؤ میں اس کی سانسیں دھیرے دھیرے تھم رہی تھی۔ عثمان نے روتے ہوئے کہا، اے میرے چچا، مجھے مت چھوڑو۔ آلیار بے نے مسکرا کر کہا، میں نہیں جا رہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری ریاست میں، تمہارے نظریے میں، تمہاری تلوار میں۔ اور یوں ایک سورج غروب ہو گیا مگر اس کی روشنی ایک قوم کے عروج کا آغاز بن گئی۔ آلیار بے ایک کردار نہیں، ایک نظریہ ہے۔ وہ وفاداری کی مثال، غیرت کی علامت اور قربانی کی معراج ہے۔ آج بھی جب ہم عثمانی سلطنت کا ذکر کرتے ہیں تو ارطغرل غازی، عثمان غازی، بامسی بیگ، ترگت ایلب کے ساتھ آلیار بے کا نام بھی سنہری الفاظ میں لکھا جانا چاہیے، کیونکہ جس قوم کے سپاہی آلیار بے جیسے ہوں اسے کوئی دنیا کی طاقت غلام نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سویرا چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔